والمحصنات، جہاں سے 5واں سپارہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو وہ سبق پچھلا تھوڑا ہے تو انشاءاللہ اگلے سپارے کا سبق کرتے ہیں. والمحصنات، محسن کہتے ہیں، محسن لفظ ہے حسن سے، حسن کہتے ہیں قلعہ کو. اور نا آپ نے وہ ایک کاپی ہے دعاؤں والی، اس کا نام بھی ہے حسن المسلم. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمان کا، مومن کا قلعہ، حسن المسلم مومن کا قلعہ. تو یعنی جو دعائیں ہوتی ہیں نا جو ایک قلعے کا کام دیتی ہیں، بندہ ایک محفوظ قلعے کے اندر آ جاتا ہے. تو اسی سے لفظ ہے وہ حسن المسلم اس کا نام. اور یہاں اس کا معنی ہے کہ نکاح میں لائی ہوئی عورتیں، یعنی وہ بھی جب نکاح میں عورت آ گئی تو وہ بھی ایک قلعے میں آ گئی، محفوظ قلعے میں آ گئی وہ بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حرام ہے نکاح میں لائی ہوئی من النساء عورتیں بھی، الا مگر ما ملکات مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک ہوں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ ہے. کتاب اللہ یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، علیکم تم پر، و احلا اور حلال کی گئی، لکم تمہارے لیے، ما جو وراء ذالکم اس کے سوا ہیں، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے جو اس کے سوا ہیں. اچھا، ان تبتغوا یہ کہ تم طلب کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین اس حال میں نکاح میں لانے والے ہو، کہ جانی قلعے میں لانے والے ہو، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے والے. فمستمتعتم پھر وہ جو تم نے، متاع سے لفظ ہے فائدہ اٹھانا، پھر جو تم نے فائدہ اٹھایا، بھی اس سے، منہن ان میں سے، فآتوہن تو دے دو ان کو، اجورا ہونا ان کے مہر. یہ لفظ اجر سے ہے تو اجورات ہو جہاں اس کا معنی پھر مہر بنے گا. فریضہ جو مقرر شدہ ہیں. ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما اس میں کہ تراضیتم تم آپس میں راضی ہو جاؤ، بھی اس پر، من بعد فریضات مقرر کر لینے کے بعد. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہمیشہ سے ہے، علیمن حکیمہ سارا کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا. یہ ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ. یعنی حرام کی گئی ہیں شوہروں والی عورتیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یعنی جو جنگ کے دوران آ جاتی ہیں نا خواتین، قیدی ہو جاتی تھی، تو وہ جو ہیں وہ حلال ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ان عورتوں کے سوا، اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اپنے مال کے مہر سے. تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ بدکاریاں کرنے کے لیے، شہوت لانے کے لیے، جہاں یعنی اس کا پھر ترجمہ آ جائے گا کہ صرف مستیاں نکالنے کے لیے نہیں کرنا. بس جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو. مہر جو ہے وہ دینا ہے اور وہ خاوند کے ذمہ ہے. اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور وسعت والا ہے. اور یاد رکھنا کہ یہ پچھلا جو ہے نا جملہ کہ فیما تراضیتم ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بھی من بعد الفریضۃ، تو یہاں سے کچھ لوگ نا متے کی بات لیتے ہیں کہ متا کرنا جہاں سے حلال ہے. تو یہی وہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ آیات محکم ہوتی ہیں اور کچھ متشابہات ہوتی ہیں، اور جہاں سے کوئی نہ کوئی تھوڑی سی، جس طرح کا ویک پوائنٹ جس طرح ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں تو ویک پوائنٹ نہیں ہیں، لیکن جہاں تھوڑی سی وضاحت نہیں تو بات جو ہے وہ اشارے کے اندر ہے، تو وہاں سے لوگ پھر نا کئی ہیلے بہانے نکال لیتے ہیں. انشاءاللہ آگے اس کی ایکسپلین کریں گے. تو یہاں کیا ہے، بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جب انہیں خرید کر آزاد کر دیا تھا، وہ جو حضرت بریرہ تھی، تو ان کا نکاح مغیث سے فسق نہیں ہوا. ان کا نکاح ایک آدمی مغیث سے تھا، تو فسق نہیں ہوا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسق کرنے اور باقی رکھنے کا اختیار دیا. یعنی حضرت بریرہ سے کہا کہ تم اسے اگر اپنا نکاح ختم کرنا چاہتی ہو تو کر لو، نہیں ختم کرنا چاہتی تو برقرار رہنے دو.
اور حضرت بریرہ نے پھر فسق کرنے کو ہی پسند کیا۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ اگر بک جانا ہی طلاق ہوتا، یا جیسے ان بزرگوں کا قول ہے، کئی بزرگوں کا قول ہے، تو وہاں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بریرہ کو ان کے بک جانے کے بعد اپنے نکاح کے باقی رکھنے کا یا نہ رکھنے کا اختیار نہ دیتے۔ تو نکاح جو ہے وہ بکنے کے بعد نہیں ٹوٹتا اگر ایک لونڈی جو ہے وہ آزاد کر دی گئی ہے، جب بیچ دی گئی ہے، تو ہمارے نبی پھر اس کو اختیار جو نہ دیتے کہ تو باقی رکھ لا یا پھر اس کو چھوڑ دے۔ لیکن آیت میں مراد صرف وہ عورتیں ہیں جو جہاد میں قبضہ میں آئی ہیں، باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں، یعنی عفیفہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں جب تک تم ان سے نکاح کر لو، اور گواہ اور مہر اور ولی سے ان کی عصمت کے مالک نہ بن جاؤ، خواہ ایک ہو، خواہ دو، خواہ تین یا چار۔ تو زیادہ تر علماء کرام اس کا مطلب یہی لیتے ہیں، اور مطلب یہ بھی ہے کہ 4 سے زائد عورتیں تم پر حرام ہیں، کنیزوں میں جی گنتی نہیں ہے، یعنی لونڈیوں میں جی گنتی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لکھ دیا تم پر، یعنی 4 کا، پس تم اس کتاب کو لازم پکڑو اور اس کی حد سے آگے نہ بڑھو، اس کی شریعت، اس کے فرائض کے پابند رہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرام عورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ظاہر کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن عورتوں کا حرام ہونا بیان کر دیا گیا ہے ان کے علاوہ سب حلال ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کے اندر کہ دوسری کے اندر یہ بھی ہے کہ 2 بہنوں کو جمع کرنے کی بھی علت کے ان کے بھی قائل ہیں کہ 2 بہنوں کو بھی جمع نہ کیا جائے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ان حلال عورتوں کو اپنے مال سے حاصل کرو، 4 تک تو آزاد عورتیں اور لونڈیاں بغیر تعین کے، لیکن شرع کے مطابق ہو۔ اس لیے فرمایا کہ زناکاری سے بچنے کے لیے اور صرف شہوت رانی مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کے اس فائدے کے مقابلے میں مہر دے دیا کرو، جیسے اور آیت میں ہے کیف تاخذونہ وقد اخذ بعضکم الی بعض، یعنی تم مہر کو عورتوں سے کیسے لوگے حالانکہ ایک دوسرے سے مل چکے ہو۔ اور فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نہلاتا، ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے مہر خوشی خوشی دے دیا کرو، اور جگہ پہ بھی ہے ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دے دیا اس میں سے واپس لینا تم پر حرام ہے۔ تو جو نیچے ہے کہ جو مہر مقرر ہو گیا اس کے بعد تم آپس میں رضامندی سے جو طے کر لو، تو اس سے متع سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور متع ابتدائی اسلام میں مشروع تھا لیکن پھر منسوخ ہو گیا۔ امام شافعی اور بہت سارے علماء کرام کی ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ متع کوئی کہتے ہیں 1 دفعہ مشروع ہوا، کوئی دفعہ 2 دفعہ مشروع ہوا، لیکن اس کے بعد پھر یہ منسوخ ہو گیا اور اب یہ مباح نہیں ہے۔ اس کا بہترین فیصلہ بخاری و مسلم کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کر دیتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دنوں نکاح متع سے اور گھریلو گدوں کے گوشت سے منع فرما دی ہے۔ اور یہ حدیث بخاری و مسلم کی معتبر حدیث ہے۔ اس حدیث کے الفاظ اور بھی احکام کی کتابوں میں مقرر ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ربیع بن صبرہ فتح مکہ کے غزوہ میں ان سے یہ مروی ہے کہ فتح مکہ کے غزوہ میں وہ آن رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی رخصت دی تھی، یاد رکھو بے شک اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، جس کے پاس اس قسم کی کوئی عورت ہو تو اسے چاہیے کہ اسے چھوڑ دے، اور جو تم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہو ان میں سے کچھ بھی نہ لو ان سے۔ اور صحیح مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا۔ یہ حدیث کئی الفاظ سے مروی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ان میں میراث نہیں ہے، نہ یہ عورت اس مرد کی وارث یعنی متع والی عورت جو ہوگی وہ اپنے خامد کی وارث نہیں ہوگی، نہ یہ مرد اس عورت کا وارث ہے۔ اور جن حضرات نے اس جملہ کو نکاح مسنون کی بابت کہا ہے ان کے نزدیک تو مطلب صاف ہے کہ ان مہر کی ادائیگی تاکیداً بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ مہر بآسانی اور باخوشی دے دیا کرو، وہ مہر کی بات ہو رہی ہے نہ کہ متع کی بات ہو رہی ہے۔
اور اگر مہر کے مقررہ ہو جانے کے بعد عورت اپنے پورے حق کو یا تھوڑے سے حق کو چھوڑ دے، معاف کر دے، تو اس سے دستبردار ہو جائے تو میاں بیوی میں سے کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بات تو یہ ہو رہی ہے کہ مہر کے بعد مقرر جو ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ آپس میں اگر وہ کوئی ڈیل کرنا چاہیں تو ڈیل کا مطلب یہی ہے کہ وہ مہر اگر زیادہ ہے تو خامد کو چھوڑ دے تو اس کے اوپر آسانی ہو جائے گی۔ حضرت حضرمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ مہر مقرر کر دیتے ہیں، پھر ممکن ہے کہ تنگی ہو جائے تو اگر عورت اپنا حق چھوڑ دے تو جائز ہے۔ امام ابن جریر بھی اسی قول کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک بہترین نکتہ ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ نکاح متع جو ہے وہ ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور اہل تشیع اس کو پورے دلائل کے ساتھ اس کو حلال گردانتے ہیں، اور اب جکیہ چھپ چھپا کے جاتا ہے، یعنی کسی کو اطلاع نہیں دی جاتی، جس طرح شادی کی باقاعدہ اطلاع دی جاتی ہے، اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور بچے کو ولدیت بھی نہیں ملتی، اور اس کے اندر نہ کوئی تحفے تحائف جس طرح بچے کو یا بچی کو ہوتے ہیں وہ بھی چیز نہیں ہے، یعنی یہ چپ کر کے ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر بچہ کہاں جائے، اور اس کے بعد پھر عورت کہاں جائے، اور چلو عورت کا تو کوئی کچھ نہ کچھ آسرا بن جائے گا، کسی اور جگہ پہ اگلا نیا نکاح کر لے گی، تو بچہ کہاں جائے گا؟ تو یہ چیز جو ہے ویسے بھی ناگوار لگتی ہے ہر کسی کو ہی، اگر یہ اتنی اچھی ہو تو پھر ہر کوئی اس کو لے نہ لے، تو اللہ کی حدوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ اہل تشیع کا ایک بہت بڑا عالم تھا، یہ باقاعدہ مجلے میں بات چھپی تھی، بہت بڑا عالم تھا اہل تشیع کا، اور وہ نا کوئی جیل میں آ گیا کسی مسئلے کی وجہ سے 2 سال کے لیے۔ اب اس کی بیوی بھی جوان تھی اور بیٹی بھی جوان تھی۔ اب پیچھے سے دوسرے اہل تشیع نے ان کو مسئلہ یہ سنایا کہ یہ نکاح متع حلال ہے، تو 2 مردوں نے، ایک نے اس کی بیوی سے متع کر لیا اور ایک نے اس کی بیٹی سے متع کر لیا۔ اب 2 سال کے بعد جب وہ چھوٹ کے آیا تو متع کا یہ ہے کہ یوں ہی مطلب کہ 2 سال کی بات ہوئی ہے یا سال کی یا 6 مہینے کی یا جتنی بھی ہوئی ہے، بات طے ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر جب وہ مدت پوری ہو گئی ہے تو نکاح خود بخود ختم ہو گیا، اس کے اندر کوئی طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے اندر تھوڑی سے تھوڑی مدت بھی طے کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بھی۔ تو جب وہ بندہ واپس آیا نا تو وہ 2 سال ہو گیا اور ان کا وہ متع بھی ختم ہو گیا، تو اسے پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میں نا اس مسلک سے بیزار ہوں جس کے اندر ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، کہ میں 2 سال کے لیے گیا تو میری بیٹی سے بھی کسی نے متع کر لیا اور میری بیوی سے بھی کسی نے متع کر لیا، تو پھر یہ سارے جو اس کے پیروکار تھے وہ کہنے لگے کہ آپ خود ہی تو متع کے دے رہے تھے اس کے حوالہ جات اور اس کے دلائل اور اس کے لیے جائز ہونے میں۔ تو اس نے کہا کہ آج کے بعد میں نہیں دلائل دیتا اور میں اس دین سے بیزار ہوں، اس مسلک سے بیزار ہوں۔ دین تو اللہ کے رسول کا ہے، لیکن انہوں نے اندر سے پتہ نہیں کیا کچھ ہیلے بہانے کر کے بنا دیے ہیں۔ تو جس کو طبیعت بھی نہ مانے، دل نہ مانے، اور بندہ اپنے آپ لیے نہ مانے، تو پھر وہ مسئلہ کیسا ہوا؟ پھر جس کی دوسروں کو تعلیم دینی ہے اگر اپنے اوپر آ جائے تو پھر وہ اپنے حق میں پھر ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم برا منائیں، پھر وہ مذہب کیسا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا؟ تو اس نے نا دستبردار ہونے کا، اہل تشیع سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں نا صحیح سچا مسلمان ہوتا ہوں اور اس تشیعت سے میں بری ہوں۔ تو انہوں نے پھر کوئی نقصان وغیرہ بھی دیا اسے، اور پتہ نہیں پھر جان سے مار دیا، اس طریقے کے نا وہ اس طرح کا واقعہ میں نے پڑھا تھا، اور وہ مجلہ جات میں اپنے پاس ہے، حوالہ اپنے پاس رکھتی ہوں، تو دیکھنے پڑیں گے، حوالہ میرے پاس وہ بات موجود ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی، اگر اس طرح کوئی بات ہو جاتی ہے تو ڈھکی چھپی نہیں ہوتی۔ تو وہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی کام ہے مسلک کے اندر ہے، تو جب ہم کریں تو پھر وہ اچھا لگے ہمیں،
تو بات وہ ہوتی ہے جو ہمیں اچھی لگے اور جس کو ہم دوسرے کو تعلیم دیتے ہیں ہم خود بھی کر لیں. جس طرح نا یہ کل ساتے وغیرہ لوگ کرتے ہیں نا یہ کسی کے فوت ہونے پہ، تو اگر جو زندے کو کہا جائے کہ تیرے کلوں پہ یہ چیز میں رکھوں گی یا تیرے ساتے پہ یہ کریں گے، تو وہ میرے خیال میں تو وہ جو ہے وہ بہت ہی برا مناتا ہے اور اس چیز کا اسے بہت رنج ہوتا ہے. تو اگر یہ کام اچھا ہے تو پھر اس کا رنج کیوں ہے؟ تو پھر یہ بات ہمیں اپنے لیے کیوں نہیں اچھی لگتی؟ اور اگر یہ کام اچھا ہے تو پھر اس کو زندگی میں ہی کر لے کر. کوئی بھی کام اچھے ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں بھی کو اپنی جان نکلنے سے پہلے پہلے کر لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ جان نکلنے کا ٹائم آ جائے وہ آپ کے کام پڑے ہوں کرنے والے. تو اگر یہ اچھے کام ہیں یہ کل اور جو ساتے وغیرہ جو 40 تو اپنی زندگی میں ہی کر لیا کرے. پھر کیا ہے اسے زندگی میں نہیں کر سکتا پھر بندہ اسے؟ اگر اچھا کام ہے تو اپنی زندگی پہلے ہی اپنے کل کر لیں، پہلے ساتے 40 پہ کر لیں، پہلے کر کے جو اپنے جو کٹے بچے جہاں ذبح کر کے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں تو وہ پہلے ہی بانٹ لیں اپنی زندگی کے اندر. تو یہ نئے نئے مسلک جب ہم اب بناتے ہیں نا تو ان سے خود بخود ہی تانگ ہو جاتے ہیں. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. مجھے آج یاد آیا وہ شعر کہ یہ شاخ نازک پہ آشیانہ جو بنے گا تو ناپائیدار ہوگا. تو اس طرح کی خود ساختہ باتیں بنائی ہوئی اور پھر اس کے اندر خود بخود لوگ اتنی تنگی قدر چلے جاتے ہیں جنہوں نے یہ رسمیں بنائی، پھر یہ قرضے لے لے کے ماں باپ کے ختم دلواتے ہیں. جب کوئی گھر میں فوت ہو گئے تو قرضے لے لے کے اس کے ختم دلواتے ہیں اور یہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. تو کبھی نہیں یہ سوچا کہ ہمارا جو پیسہ ہے یہ کہاں لگ رہا ہے، دین پہ لگ رہا ہے ہمارا پیسہ ہے، یہ صحیح اسلام ہے بھی کہ نہیں. اگر کسی کو کہیں بھی تو وہ مانتے نہیں، کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہے تو رسم و رواج ہے، لیکن پھر کیا کیا جائے، ان کے بغیر پھر گزارا نہیں ہے، چارہ نہیں ہے کوئی بھی. پھر ہمسائے میں فوتگی ہوئی تو وہ بہت زیادہ برادری جو ہے نا، اور نہ شام کو دفنایا تو اگلے دن وہ صبح وہ دیگے شگے ان کے دروازے پک رہی تھی. تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی کہ آج کل ہے. تو میں نے کہا کل تو دفنایا ابھی. تو کہنے لگی کہ یہ پھر برادری جائے گی نہیں نا، جب تک کل نہیں ہوں گے یہ جائے گی نہیں. تو اگر ہم 4 دن بٹھائے رکھیں تو ہماری پاس اتنی جگہ نہیں ہے، تو ایسے ہم اتنا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے پھر آج کل کر دیں گے، سارے آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں. اور کچھ جو فارغ ہوتے ہیں وہ جاتے نہیں، اور جو فارغ نہیں ہوتے پھر وہ کہتے ہیں کہ جلدی کل کرو. ہم نے کل کرو. بھائی کس نے تمہیں کہا ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک مر گیا تو پیچھے والوں کی ذمہ داری ہے، جو رشتہ دار آ گئے ہیں ان کے اوپر ایک بوجھ ہے اور ان کے سر پہ اوپر تلوار لٹک رہی ہے کہ اس کو اتارو گے تو پھر تم کہیں جا سکتے ہو. تو جو لوگ اس طرح کی رسومات نہیں کرتے تو اگلے دن ان کے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہوتے، بس وہی خاص مہمان ہوں گے. تو بس 3 دن تک سوگ ہے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے. تو جب ایک رسم کی ایک بندش ہے کہ وہ رسم جب ادا ہوگی تو جائیں گے. تو ہمیں اپنے آپ کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کن رسومات کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں. کیا اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے بھی؟ اور یہ سب مانتے بھی ہیں، رسمیں کرنے والے سب. افسوس اس بات کا ہے کہ رسمیں کرنے والے سارے مانتے ہیں کہ یہ ہیں رسمیں، لیکن پھر چھوڑتے نہیں ہیں ان کو. کہتے ہیں کہ برادری کا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہنا کسی نے؟ کسی کے مرنے کے بعد یہی ہوتا ہے نا کہ اس نے انا للہ پڑھ دیا ہے اور اس کے بعد تیرے اپنے عمل ہیں. لوگوں کو نہ دیکھا کرو، اپنے اسلام کو دیکھا کرو، شریعت اسلامیہ کو دیکھا کرو. اور اگر اس طرح کی رسومات کے ساتھ ہم نے مقابلہ نہیں کرنا تو تمہارا علم سیکھا پھر کس کام کا؟ اگر تم نے برائی کے آگے بند نہیں باندھنا، رسومات کے آگے بند نہیں باندھنا، بدعات کے آگے بند نہیں باندھنا. کتنے ہی رسومات اس طرح کی شروع کی ہوئی ہیں لوگوں نے. سسر فوت ہو گیا ہے کسی کا، بچی کا، بیٹی کا سسر فوت ہو گیا ہے، تو اب جی ہمارے رواج ہے کہ ہم نا جوڑے کپڑے لے کے جاتے ہیں. اور پھر جو زیادہ امیر ہو گیا، کوئی خواتین کہتی ہیں کہ کوئی زیادہ امیر ہے تو پھر وہ اپنی بیٹی کو زیور بھی پہناتے ہیں.
कुछ ना कुछ वो अंगूठी या कोई लाकड़ या कोई इस तरह के कोई कानों की बालियां वगैरह वो बनवा के लेके जाएंगे। जी आज वो 40वां है, बेटी के ससुर का 40वां है। और कुछ लोग जानवर भी देते हैं, भैंसे गायें तक भी देते हैं कि वो ससुर के फौत होने पर वो चीज़ फलान लेके आया। और बकायदा कई घरों के अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि बकायदा जो कुछ बहनें लेके आ रही हैं, जो कुछ भाई, यानी बाबू का तो भाई लदा लदा हुए होते हैं, सारे अपने अपने घरों वाले होते हैं, माँ बाप लैदा होते हैं, बहनें जो हैं ब्याही गई अपने अपने घरों में हैं। ससुर फौत हो गया तो सारी की सारी कपड़े ले लेके, जेवर ले लेके वो आ रही हैं। और फिर वो बकायदा बखेरा होता है, बकायदा चारपाइयाँ रखी और सारे सामान को बकायदा बखेरा गया और सब फिर लोगों को बुलाया गया। कुछ लोग तो वो मेहमान आए होते हैं जो 40वें को लोगों पर इकट्ठे किए होते हैं, कुछ लोग हमसाए लोग होते हैं जिनको नहीं बुलाया होता। और ना ये इस तरह की रस्में हैं ना, तो इनके ऊपर बकायदा जो है फिर वो कालें कर करके बुलाते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि जब काले नहीं थी तो उस वक्त ये खत की तरह खत भेजते थे, पर्चियां बना लें और किसी को कहा कि जाओ मोहल्ले में कह आओ, पर्ची दे आओ को फलां का 40वां है फलां दिन, तो या फिर ये साते पैर भी इस तरह के ना रसूमात पे फिर उनको बकायदा बुलाया जाता है। तो उन रसूमात पे वही जाता है जिसको बुलाया होता है। तो फिर कहते हैं कि हमने अल्लाह वास्ता पकाया है। फिर ये नहीं समझ आती कि अल्लाह वास्ता पकाया है तो फिर आपने जे ऑर्डर पे क्यों लोगों को बुलाया है, फिर इनको इनवाइट क्यों किया, इनवाइट नाम इनको क्यों जो है वो भेजे हैं, फिर इनको कालें क्यों की हैं। जब अल्लाह वास्ता पकाया है तो फिर सारे ही लोग खाएं, फिर जो हमसाए हैं जो गरीब हैं सब आप रख दें और सबको फिर बुलाएं और सबको फिर बांट दें। तो ये कोई समझ नहीं आती मुसलमानों की। अगर कुछ इनको कह दें तो फिर टटाई पे उतर आते हैं कि आपने ऐसे क्यों कहा, तो हमने तो ऐसे ही करना था। तो अल्लाह ताला जो है हमारे हाल पे रहम फरमाए। और बकायदा ना फिर बखेरा जाता है कि कौन क्या कुछ लेके आया, हमसायों को बुलाना, उनको दिखाना है कि कौन क्या कुछ लेके आया है। और एक जगह पे ना ऐसे ही हमारे मोहल्ले में था तो वो ना झगड़ा हो गया। झगड़ा इस तरह हो गया कि सारी बहुएं तो अपने घरों वाली थी, तो सारी बहुओं के मेके लेके तो सब ने फिर जहाँ चारपाइयाँ रखी और सब ने बखेरा किया और सबको दिखाया। और जो सास थी वो तो जिंदा थी, तो सास गुस्सा कर रही थी कि इतना सारा जो है बखेरा क्यों किया है और सबको बुला बुला के क्यों दिखा रहे हो। तो मेरी एक बेटी अभी ब्याने वाली पड़ी थी, जब मैं बेटी ब्याह लेती तो फिर बखेरे करने थे, अब जब ब्याने वाली है तो फिर बखेरे नहीं करने हैं। तो अपनी रस्मों से आप खुद ही लोग तंग हो जाते हैं, लेकिन फिर छोड़ते नहीं हैं जितना मर्जी हो। कुछ खवातीन वो कहती हैं कि मेरे मेके वाले गरीब थे, कोई दूसरी दरानी जेठानियों के मेके वाले अमीर थे तो उन्होंने तो जेवर बनवा लिए। अब मेरी इसके अंदर बड़ी लहाई थी तो मैंने खुद फिर अपने भाई को पैसे दिए चोरी से कि भाई कुछ ना कुछ बना के कोई जेवर वगैरह, कोई बालियां, कोई अंगूठी कुछ बना के ले आना, मैं भी लोगों को दिखाऊं कि मेरे भाई भी ये लेके आए हैं। और लेके किस पे आए हैं? ससुर मरे पे। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये ससुर मर गया था तो ये तो एक अफसोस की बात थी, परेशानी की बात थी। घर के अंदर एक हादसा था। कोई मौत जो होती है किसी की, वो दूसरे के लिए कोई तमाशा नहीं होता। किसी की जो मौत होती है वो दूसरे के लिए कोई खुशी का बायस नहीं होती, किसी के लिए भी। और जहाँ तो बहुएं खुशी मना रही हैं और बहुओं के मेके वाले भी खुशियां मना रहे हैं, तो ये किस तरह के रिवाज हैं। और हमें खुद को शर्म क्यों नहीं आती इस तरह के रसूमात, इस तरह के रिवाज करते हुए, कि इस्लाम का इसके अंदर है कि नहीं। अब कहें कि कोई बात होती, बस आप इस्लाम को ले करें इसके अंदर, इस्लाम में है कि नहीं। हमारे तो बड़े इस तरह करते रहे, जब बड़े इस तरह करते रहे तो फिर आपने जब बड़ों की पैरवी करनी थी तो इस्लाम को क्यों कबूल किया था। तो कोई बात जानी, इनको सिर्फ सैरो तफरीह चाहिए, बस तफरीह के लिए, बस कि उनकी तफरीह बन गई, मरने वाले की जान गई, पता नहीं उस बेचारे का क्या बन रहा है। और ऊपर वालों की तफरीह बनी हुई है कि वो लोगों को बुला रहे हैं, हंस हंस के आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक मेरे जानने वाली थी तो उसकी ना सिस्टर फौत हो गई करंट लाके, 4 बच्चे थे उसके। अच्छा, खामद घर में नहीं था, बाहर के मुल्क गया हुआ था। अच्छा, वो आया, जब तीसरे दिन वो आया, वो अचानक ही फौत हो गया, अचानक करंट लगा तो फौत हो गई बेचारी। अच्छा, तीसरे दिन वो आया और बड़ी जो है वो कुल खानी पकाई
लोगों को बुलाया गया कि कुल खानी है आज, और ख़वातीन 3 पीस सूट पहन के आ रही थी, जेवर ज्वेलरी पहनी हुई थी उन्होंने, और बड़ी अटक मटक कर जा के बैठ रही थी। अब वो देख रहा था बाहर बैठा, तो फिर ना वो गालियां देने लग गया कि मेरा जो है, मेरा तो घर उल्टा हो गया है, और इन लोगों को आज ही मौका मिला है जेवर दिखाने का, सूट दिखाने का। भाई तुमने जब खुद बुलाया है तो फिर तो कोई आएगा, फिर हर कोई, फिर तो वो कपड़े भी पहन के फिर आएंगे, फिर नंगा तो कोई नहीं आएगा। तो पुराने पहन के कौन घर से निकलता है, फिर तो नए पहन के घर से निकलेंगे। तो जेवर भी खवातीन को, घरेलू खवातीन को तो जेवर पहनने का मौका भी नहीं मिलता, और उनको भी फिर मौका मिल गया कि आज वो भी पहन ले, फिर लोगों को दिखाएं कि हमारे पास ये कुछ है। और फिर वो मरने वाले की कोई बात नहीं करनी किसी ने। हाँ भी आपने ये कितने तोले का सेट बनवाया थे, और ये चूड़ियाँ कितने में बनवाई, और ये सूट आपने कितने में खरीदा और कहाँ से खरीदा, फिर इस तरह की डिस्कस हो रही है। तो खुद ही अपने हाल पे जो है वो रहम चलो कर लें, अपने हाल पे रहम करें। खुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करो। अगर आज हम शिकायत करेंगे तो, अगर हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, जो है ना एक शेर। तो अपनी अदाओं को देखो कि हम इस्लाम के अंदर जा रहे हैं, इस्लाम से बाहर निकले हुए हैं, क्या कर रहे हैं हम। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान बना दे, सच्चे मुसलमान बना दे, वो सच्चे वो इंसान बना दे जिनको अल्लाह कबूल फरमाते हैं। तो मुसलमानी नाम की जो है, एक ना सड़क पे बेटा बाप बेटी खड़े थे रोड पे, बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो बच्ची ने ना बिल्कुल बारीक दुपट्टा लिया था, नौजवान बच्ची, बिल्कुल बारीक दुपट्टा लिया और मेकअप भी किया। तो मेरी आदत है टोकने की, तो मैंने उसे कहा कि ये ना देखें, इस्लाम के अंदर ये चीज़ है कि मुसलमानों की बेटियों का ये हाल है, ये दुपट्टा देखो, और उसका ये चेहरा नंगा और मेकअप से हटा हुआ। तो वो ना हंस रहा था, उसका बाप हंस रहा था और कह रहा था कि बाजी आपको पता तो है कि आज मुसलमानों के अंदर मुसलमानी कहाँ है, हम तो नाम के मुसलमान रह गए हैं, आज कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह ही हमारे ऊपर रहम करे तो करे, अल्लाह अपनी रहमतों से ही हमें भेजेगा जन्नतों में। हमारे कौन से हालात हैं जन्नतों में जाने के, बस ये तो नबी करीम के सदके हम चले जाएंगे और नबी की सिफारिशों से चले जाएंगे, हमारे अमाल नहीं है हमारे पल्ले कुछ भी, ये तो हम भी मानते हैं हमारे पल्ले कुछ नहीं है। तो इस तरह की बातें वो कर रहा था हंस हंस के, और ये नहीं कहा बेटी से कि बेटी देखो तो सही, तुम्हारी वजह से देखो मुझे ये बात सुनना पड़ी, चेहरे को ढांपो, को कपड़ा मोटा लो, वो चीज़ नहीं है। बस बाजी सारे ही तो इस तरह का हाल है, तो हमारे बच्चे भी इसी तरह के हैं, तो फिर नहीं मानते तो सबका यही हाल है, तो सारे इस तरह करते हैं। तो खुद भी मानते हैं कि हमारे अंदर मुसलमानी नहीं, खुद भी मानते हैं कि ये इस्लाम नहीं, फिर भी इसको नहीं छोड़ते। अब इस तरह के बंदे को कैसे मनाया जाए, इस तरह के लोगों को कैसे सुनाया जाए कि इस्लाम के ऊपर अमल करो, कैसे, कौन से लफ्ज़ होंगे जिन लफ्ज़ों से इनको समझाया जाए। तो पहले दिन से ही अपने घरों को, माहौल को इस्लामी बनाओ। कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस्लाम की, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें कुरान सीखने की। और मैंने इस तरह की एक घर की 2 बच्चियां देखी कि जिन्होंने एक को अंग्रेज़ी स्कूल में जो है दाखिल करवाया और एक को इदारे में दाखिल करवाया, और वो बच्ची जिसको कुरान के इदारे में दाखिल करवाया वो बच्ची माशाल्लाह मुकम्मल पर्दे में और मुकम्मल हिजाब में, मुकम्मल हया के साथ, और जो बच्ची दूसरे इदारे में थी उसने वही शलवार टखनों से ऊंची और चेहरा नंगा और कपड़े जो हैं इस तरह के शार्ट और बगैर पर्दे के और दुपट्टा भी शार्ट। तो ये मैं उसकी तरफ देख के कह रही थी कि यही है ना कि एक गाजर के 2 टुकड़े आप कर दें, तो एक टुकड़े को आप शीरा लगा के, मीठा लगा के रख दें, और एक टुकड़े को आप मिर्च मसाला लगा के रख दें, तो वो एक जो है वो मुरब्बा बन जाएगा, एक अचार बन जाएगा। तो चीज़ एक ही है, हमारी तरबियत के अंदर फ़र्क है। हम बच्चों की तरबियत नहीं अच्छे तरीके से कर पाते और उनको फिर दुनिया के तपेड़ों में छोड़ देते हैं, जो दुनिया कर रही है वो वही करते जाएंगे। तो ये गलियां बाजार क्या सिखाएंगे हमारे बच्चों को।
बच्चों को खुद इस्लाम सिखाएं एज ए मुसलमान हैं, हमारे घरों की औलादें जो है कम अज़ कम इनको मुसलमान बनाएं, कम अज़ कम इस काबिल बनाएं कि उम्मत मोहम्मदिया के अंदर शामिल हो जाएं, और कम अज़ कम सिफारिशी तो नबी पाक फरमाएंगे सिफारिशी, लेकिन कोई मुसलमान होगा तो तभी है ना। नबी करीम अलैहिस्सलाम पहले उम्मती हमें तस्लीम करेंगे तो फिर ही सिफारिश फरमाएंगे ना। और फिर उसके अंदर भी ये शर्त है कि मुशरिक ना हो, बेनमाजी ना हो। तो शिरक भी जो है वो भी हो रहा है, तो बेनमाजी वो भी हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।